کائرہ صاحب صرف ایک کامنٹ اس پہ کیجیے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایسی گزارش کرتا پھر رابطہ منقطع ہو گیا آپ سے کہ آئی انڈرسٹینڈ میں کوئی ماہر معیشت نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں تو موٹی موٹی ہیں. ظاہر ہے پیٹرول کا تعلق طلب رسد سے ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کو ٹیکس کلیکشن اپنی بڑھانی ہے تو اس کی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ریفارمز کے ذریعے بڑھانی چاہیے, لیکن آپ لیوی بڑھا کے بھی کرتے ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے پوری. یا عالمی منڈی میں اگر ایک سرٹن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو بڑھانی ہے, لیکن یہ تو وہ فارمولا ہے نا کہ میں وزیر اعظم ہوں, آپ ہوں, خان صاحب اور شہباز صاحب, سب کو عمل کرنا پڑے گا. جب ہمارے سیاستدان مخالف سیاستدانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے پیٹرول بڑھایا, تم چور ہو, تم نے بڑھایا, تم کرپٹ ہو, یہ وہ, تو پھر جب وہ خود مسند پر آ کے 30 پیسے کا بھی پیٹرول بڑھائیں تو حق بنتا ہے نا ان سے سوال پوچھنا کہ صاحب آپ کل غلط کہہ رہے تھے یا آج غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کم از کم ان چیزوں کو سیاست سے دور کر دیں, پھر کہیں کہ ہاں یار تو یہ چیز ہاتھ میں نہیں ہے, بڑھانے پڑتے ہیں یار. وسیم, ایک تو یہ بات ہے کہ سیاست جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح. ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم منافقت کو سیاست کہتے ہیں یا ہم چال بازی کو سیاست کہتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے. ہم منفی سیاست کو سیاست کا نام دے کے سیاست کو کنڈیم کر رہے ہیں. صحیح, بالکل. تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ایک فارمولے کے تحت آپ کو تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں. اگر آپ نہیں بڑھاتے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ اس میں پیسے پور ان کریں اور قیمتیں نہ بڑھائیں, یا اس کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے اس کو معاف کر دیں اور آپ کے ریونیو کو شارٹ فال میں لے جائیں. دونوں صورتوں میں آپ کے پاس سرپلس پیسے ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہوتے, ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں. یہ بات کہ ہماری حکومتیں ماضی کی حکومتوں کو یا اپنے دور کے اپوزیشن, آج کی اپوزیشن ہمیں برا کہہ رہی ہے, کل ہم اپوزیشن میں تھے ہم اس وقت کی گورنمنٹ کو برا کہہ رہے تھے, تو ہر دور میں یہ لوگوں کو بہلانے کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں کا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں وقت کسی اور کے اوپر پاس کر کے, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے, تو ہم کرنٹ میموری کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ جو کیمرے بن گئے ہیں, سوشل میڈیا آ گیا ہے, آج کے نئے گیجٹس آ گئے ہیں, کل کی بات آج ایک دم آپ میرے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے کا بیان آپ مجھے سنا دیتے ہیں. ہم ٹیونڈ ہیں, ہماری سیاست اور ہماری عوام ٹیونڈ ہے, میڈیا بھی ٹیونڈ ہے کہ ہم ایک بات کر گئے 2 سال بعد کوئی اور بات کی تو وہ تو اخباروں میں ریکارڈ ہوتا تھا, لوگوں کے ذہنوں میں تو نہیں رہتا تھا. صحیح ہے. تو یہ غلط بات ہے. ہم ایک غلط طریقہ کار سے ایک دوسرے کو الج کر کے وقتی طور پہ عوام کے غصے کو کیش کرنا چاہتے ہیں اپنے حق میں, اور یہ بات بالکل غلط ہے. ہم نہ قوم کا کوئی خدمت کر رہے ہیں اس سے, اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ آج کی جو قیمت بڑی ہے وہ بھی حکومت کی مجبوری ہے, کل جو قیمتیں بڑی تھی وہ بھی حکومت کی مجبوری تھی. تو پھر اس روش کو پھر ختم ہونا چاہیے نا کہ پھر اس پہ سیاست نہ کریں. اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ منفی سیاست ہے, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. جس طرح یہ ختم کرنی چاہیے, اسی طرح وسیم صاحب ہماری سیاست کے اندر اور بہت سارے بدعنوان کام شروع ہو گئے, کو ختم ہونا چاہیے. مثلا اسمبلیوں کے اندر, وسیم ہمارے اسمبلیوں کے اندر جو ماحول بن گیا ہے, سیاست کو اس نے بالکل ویسے ہی سیاست غیر معتبر ہو گئی ہے, یہ کر دی گئی ہے, لیکن اس نے اور خراب کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ میری جماعت اس سے مبرہ ہے. میں جب کل اپوزیشن میں تھا تو میں بھی یہ شور کرتا تھا, میں بھی اسی طرح سپیکر کے ڈائس کے سامنے جاتا تھا. کل مسلم لیگ تھی وہ بھی یہی کرتی تھی, آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. لیکن اوور دا ایئرز اب ہمارے برداشت کے رویے کم ہو گئے ہیں. ہم احتجاج سے نکلتے گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں, لوگوں کے گریبان پکڑنا شروع ہو گئے ہیں. اب سیاسی جماعتوں کو اس پہ بیٹھ کے کوئی ایک حد مقرر کرنی چاہیے. کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے ایک جماعت کم اور ایک زیادہ بدنام ہو رہی ہو, لیکن بطور بندی پورا سیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے. سیاست بدنام ہو رہی ہے, من حیث السیاست, اور اسمبلیاں من حیث عوام کے نمائندہ جماعتیں, یہ سب بدنام ہو رہے ہیں. بالکل. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اس پہ ذرا.